अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माह आज़ादी है, आप सबको मुबारक हो। और उसके साथ साथ आज भी मैं एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम एक चीज़ सुनते हैं कि ये शीमेल है, ये खुसरा है, ये जनाना है, इसके अंदर औरतों वाली रूह है, या ये ख्वाजा सरा है। बहुत ही महज़्ज़ब तरीन जो लफ्ज़ हम देख रहे हैं उर्दू में वो ख्वाजा सरा है, जिसकी तारीख़ी एक मिथ भी है, और अंग्रेज़ी में अगर हम देखें तो वो शीमेल है। इसके बुनियादी तौर पर साइंसी तौर पर भी बड़ी तौजीहात पेश की गई, बहुत सी रिसर्च सामने आई। बादशाहों ने इन्हें अपने हरम सरा में रखा, और बिलखुसूस अगर बरसगीर के मुग़ल दौर की बात की जाए तो ख्वाजा सराओं की एक पूरी फ़ौज, ज़फ़र मौज हमें हर बादशाह के दौर में दिखाई देती है। मोहम्मद शाह रंगीला का दौर इस हवाले से काबिल ज़िक्र है। उसके बाद फिर मुग़ल आज़म की अगर बात की जाए तब उनके हवाले से भी बहुत से तारीख़ी वाक़यात मिलते हैं। उनकी जानिब जाने से पहले आज मौलाना तारिक जमील साहब के हाथों पे बायत करने वाले और तौबा करने वाली बुशरा नाम इनका जो है वो शहज़ाद है, लेकिन एक्चुअल नाम की मैंने बात की है वो शहज़ाद है, और जो इनकी रूह ने इनका नाम रखा है वो बुशरा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आज वकास अज़ीज़ ऑफिशियल के लिए। ये बताइएगा कि आप ये इस फील्ड में या इस तरफ इंटर कैसे हुई, आई कैसे? ये मेरी 13-14 साल उम्र थी, तो मुझे खुद ही ऐसा लगता था कि मैं अपनी दुनिया में जाना शुरू करूं। मतलब वो उनको चाह रही थी अपनी दुनिया मतलब? यानी कि जो हमारे ख्वाजा रहा है। अच्छा, तो जो महल्लेदार लोग थे वो भी कुछ बातें बनाते थे। ये आपका ताल्लुक़ किस मोहल्ले से, कहाँ से है? मैं ज़िला साहिवाल हड़प्पा शहर से हूँ। अच्छा, हड़प्पा शरीफ से हैं आप? जी जी। सही सही। तो फिर कुछ मेरे दिल ने फ़ैसला किया, कुछ घर वालों ने नफ़रत करनी शुरू कर दी। क्यों? ये जो हमारी चाल वगैरह है, ये मतलब ख़ास रहा है, ये सीधा होकर नहीं चलते, इस तरह है। हम तो कुदरत से ही ऐसे थे, अच्छा, कोशिश करते थे हम अपने आप को सीधा बना के चलने की। तो जब थोड़ा सा आगे चलते थे तो लोग पीछे से बाजें लगाते अच्छा, वो थे। जो ये कहते हैं कि जो लड़के लड़कियों के बीच रहते हैं, जिनके साथ बचपन में खुदा न खास्ता गलत काम हुआ हो, वो ख्वाजा सरा बन जाते हैं, क्या ये बात ठीक है या गलत है? नहीं, ये वो ख्वाजा सरा तो नहीं होते ना। ख्वाजा सरा जो हैं वो ये आ रहे हैं, कितनी देर से ही आ रहे हैं। हमारे बड़े भी हैं, उससे भी बड़े थे। आज मैं गुरु बना हूँ, मेरे चेले भी हैं, चेलों के चेले भी हैं। मेरा गुरु फौत हो गया थोड़े दिन पहले। तो ये कुदरत से होता है। आप जानबूझ के लोग कहते हैं ये बने हुए हैं। हम परेशान घर वालों से भी हैं, बाहर वालों से भी हैं। खाना आप खाते हैं, खाना हम खाते हैं, पानी आप पीते हो, पानी हम पीते हैं। अल्लाह की ज़ात पाक ने सबको पैदा किया, जिसमें दिल कलेजी फिफरा डाला है उसके अंदर उसकी ख्वाहिशें भी डाली हैं। हम भी अल्लाह की पैदावार हैं, लेकिन हमारा दिल मानता है इन चीज़ों को। हम इबादत अपने अल्लाह की करें, तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे क्या हुआ, कुछ दिन, कोई 2-3-4 साल पहले की बात है, किसी साथी ने मुझे दावत दी। हमने पहले बुरा मनाया, कहते हैं कि चलो हमारे घर चलो, उधर कोई छोटी सी बात होनी है, आपको फ़ायदा होगा। हमने समझा पता नहीं कोई खाने पीने वाली चीज़ मिलेगी जो हमें फ़ायदा मिलेगा। आगे गए तो एक आदमी ने उठ के खड़ा होकर बयान किया, छोटा सा कुछ चंद बातें की, तो हमें भी कुछ अच्छा लगा। जो हमारे अमीर साहब थे वो 2 कोठियों के मालिक थे। मैं उनके घर जाके खैरात मांगा करती थी, कभी 20, कभी 50, कभी 100, इस तरह दे दिया करते हैं जो तौफीक होता था। तो उन्होंने मेरे साथ खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो एक फ़कीर हूँ, एक गरीब हूँ। आपको अच्छा क्यों लगा? क्यों लोग आपके साथ खाना नहीं खाते? पहले नफ़रत वगैरह करते थे लोग। क्यों नफ़रत करते? कोई अच्छा समझता था, कोई बुरा समझता था, लेकिन वही मुझे उसकी अदा जो है ना अच्छी लगी, और मैंने कहा कि अब हाजी साहब जो तुम कहोगे। जो लोग अच्छा समझते थे या समझते हैं वो कैसे आप लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं? वो इस तरह रखते हैं जैसे बहन भाई अपने सख्के होते हैं। यानी कि बेटा है, बेटी है, ये रिश्तों से हमें पुकारने लगे, बेटा ये बात ऐसे, ये तो अब बात आपका ऐसे। अपनी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है? तल्लक है उन्हों के साथ, लेकिन वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। ईद शबरात पे कैसे वक्त ईद गुजरता है? शबरात आपके सामने ही इसी महल्ले में गुजारी है। तो वो भी दुआ सलाम करते हैं हम,
کوشش انہوں کی یہی ہوتی ہے. لوگ امی ماں باپ پیار کرتا ہے, جو بہن بھائی ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا یہ وہ ہے. ہم کو دیکھ کے سڑک کراس کر جاتے ہیں, ہم کو دیکھ کے چہرہ اس طرح کر لیتے ہیں, ہم انہوں کو کیسے بھائی بولیں. پھر بھی ہم سکے بہن بھائی ہم پھر بولتے ہیں, لیکن اب فرض نہیں ہے ہم پر. اب سمجھ آنی شروع ہوگی, زیر زبر پیشت جزم کی, اب ہمیں پہچان آنی شروع ہوگی. اس لیے ہم انہوں کو بھی برا نہیں مناتے. انہوں کا ہم نے معاف کیا, جو ہمیں کچھ کہتا ہم نے اس کو معاف کیا, اس لیے کہ اللہ اور اللہ نے اپنے نبی پر حکم کیا دیے, اور ہمارے نبی صحابہ کرام کو نصیحت کیا کر کے گئے. اس لیے ہم بھی ان باتوں پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آگے جو زندگی جا رہی ہے ہم بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری جماعتیں بن چکی ہیں, ہمارے امام مسجد بن چکے ہیں, خطیب بن چکے ہیں. میرا خود کا شوق یہ ہے کہ میں امام مسجد بن جاؤں یا خطیب بن جاؤں. میرا شوق ہے, میرا مسجد بنوانے کا بھی شوق ہے کہ میں مسجد بنوانی, اور کچھ میری تیاری ہو گئی ہے, کچھ ہونے والی بھی ہے انشاءاللہ. میرا اللہ کی ذات پاک کے آگے ساری دنیا کی دعائیں میری بھی ہیں. اللہ میری بھی یہ دعا قبول تو منظور فرمائے. آمین آمین. تو آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے, مطلب تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ تعلیم میری نہیں ہے, 2-3 جماعتیں ہیں. بچپن میں بس جو پڑھا تھا وہ بھی میں نے لڑکیوں والے اسکول میں جا کے. اچھا اچھا, شروع سے ہی آپ کی روح ہی لڑکیوں والی تھی؟ جی جی, میری حرکتیں اس طرح کی تھی, مطلب ایسے بات کرنی, میں آ رہی ہوں میں جا رہی ہوں. تھپڑ بھی پڑتے تھے, مارتے بھی تھے گھر والے, پھر بھی میں اپنی چال چلنوں سے باز نہیں رہتی تھی. میرے سے اسی طرح چلا نہیں جاتا. تو اپنے ناچ گانا کہاں سے سیکھا؟ ناچ گانا میرا گرو ادھر کاشکاباد محلے کے ہیں, حاجی سعید, وہ ابھی فوت ہو گئے. 6 دن پہلے تھا انہوں کا. ادھر سے میں مطلب انہوں سے سیکھا. لوری, شیرا, اس طرح وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا اس طرح کام کرنا. پہلے تو میں نے ان سے وہ اپنا کام سیکھا ناچ گانے کا, جب کہ مجھے دعوت دی اس ٹائم کے, اس کے بعد مجھے نفرت ہونے لگ گئی. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ نماز پڑھوں اور دین کی طرف. کتنا عرصہ آپ نے ناچ گانا کیا؟ میں نے کیا ہے مطلب 14 سال سے لے کے آج میری 40 سال کے قریب میری عمر ہے. 2 سال کم ہو گئی یا 40 سال ہو گئی. تو آپ لوگوں کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مانگتے ہیں آپ لوگ چوکوں پہ, چوراہوں پہ, تو برا نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ باعزت کوئی کام پہلے برا نہیں لگتا تھا, اب بہت زیادہ برا لگتا ہے. اس لیے برا لگتا ہے, 4 کتابیں اتری, جتنے بھی نبی آئے ہیں, 1,24,000 پیغمبر آئے, سب نے ایک ہی منت کی, لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے ہو جاؤ. اور 4 کتابوں میں ہی آیا کہ بھیک مانگنا منع ہے, اور انجیل, قرآن, زبور اور قرآن پاک, اور سب میں ہی منع آیا کہ بھیک مانگنا منع. ہاں, بھیک مانگی ہوئی کمائی کا نہ گھر بنا سکے, نہ چاندی لے سکے, نہ سونا. ہم گھر بھی بناتے ہیں, چاندی بھی لیتے ہیں, سونا بھی لیتے ہیں. صرف اتنا کہ جائز ہے, یا کھا لیں یا پی لیں یا پہن لیں بس. تو میرا تو اب یہ شوق نہیں ہے کہ میں بھیک مانگی ہوئی کمائی کا کوئی چیز لے لوں. ہاں, اگر میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ہاتھوں پہ آپ بیعت ہوئے؟ جی جی, ادھر ریونڈ میں جا کے. تو کہاں ملاقات ہوئی آپ کی ان سے؟ ریونڈ میں ہوئی تھی, مرکز میں. اچھا اچھا, تو کیسے لگے آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھے لگے. انہوں نے ہماری تعظیم کھڑی کی ہے, انہوں نے یہ ہمارا حق میں حق دیا. خواجہ سرا کو یہ امامت وغیرہ جو امامت کروا رہے ہیں, اور جو خطیب بنے ہوئے ہیں, اور جو جماعتیں نکل رہی ہیں, وہ ہمارے خواجہ سرا جو ہیں انہوں کو داڑیاں چھوڑی ہوئی انہوں نے. کتنے خواجہ سرا اب تک بن چکے ہیں خطیب؟ ہمارے مطلب خطیبوں کی نہیں گنتی ہے, لیکن جو تبلیغ میں آ چکے ہیں نا خواجہ سرا, وہ 27-28 ہزار کے قریب ہیں. پچھلے سال کی بات ہے. 27-28 ہزار خواجہ سرا جو ناچ گانا چھوڑ کے دین کا کام شروع کر دیا جنہوں نے. اچھا, تو اس وقت پورے پاکستان میں کتنے خواجہ سرا ہیں؟ خواجہ سرا ویسے تو گنتی کا تو نہیں معلوم, لیکن اندازاً 8-10 لاکھ ہوں گے. ہاں, اندازاً تو کہہ نہیں سکتے اس میں, کیونکہ معلوم نہیں ہے. کیونکہ جھوٹ بولنے سے بھی غلط بات ہے نا. صحیح. تو مولانا طارق جمیل صاحب کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی؟ باتیں کرتے ہیں, جب بیان وغیرہ کرتے ہیں, ہمیں بیان اس کے سنتے ہیں دل لگا کے, اور اپنا وہ ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں. جب آپ پہلی دفعہ ان سے ملیں, ان کو پہلی دفعہ دیکھا, تو دل میں کیا خیال آیا؟ دل میں خیال آیا یہ اللہ والے ہیں, اچھے بندے ہیں, اور یہ جو داڑیاں وغیرہ جنہوں نے چھوڑی ہیں, یہ اللہ نبی کی بات سناتے ہیں, ہمیں پسند آئے ہیں, تو پھر اس لیے ہم نے. تو آپ کی ضروریات کا اگر کوئی مشکل پڑ جائے خیال کرتے ہیں وہ؟ ہم نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا ادھر. اچھا. جی, کبھی نہیں کیا. لیکن اگر کبھی کریں تو کیا خیال ہے, وہ کریں گے ہیلپ آپ کی؟
اس کے بارے میں معلوم نہیں، ہم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو دوبارہ ملنے کا اتفاق ہوا، کب کب ملاقات ہوتی ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے؟ ہر سال مرکز میں ہوتی ہے۔ اچھا اس اچھا، دفعہ اتما لگنا تھا تو نہیں لگا، یہ کرونا کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جاتے جاتے آخر میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ تلاوت کرنا چاہ رہی تھیں آپ نے آغاز میں مجھے بتایا تھا۔ جی تلاوت بھی میرا شوق ہے، جی اور آپ تلاوت کریں پلیز، یہاں آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ شہزاد کی تلاوت سن کر یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یہ توفیق دیتی ہے، اور اس وقت روحانیت کے جس سفر پر شہزاد گامزن ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو رواں دواں رکھے۔ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ سب کو میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعاؤں سے انسان کے مقدر بدلے جاتے ہیں، تو دینے والا تو وہ خود آپ ہے۔ کوئی سامان بڑا نہیں، کوئی بلڈنگ بڑی نہیں، کوئی دریا بڑا نہیں، سب سے بڑے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں، ہم ہیں اللہ کے محتاج۔ میرے لیے دعا کریں، جو میرے دل کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے بس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ جی بہت اور اچھا لگا مجھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جاتے جاتے آخر میں یہی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن حکیم میں کہتی ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی نیکی کی خواہش ہے اور صلاح پانے کی، راہ راست پر چلنے کی وہ امید رکھتا ہے، تو میں اسے وہ رستہ، وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ مہربان رہے۔ یہ ایمان افروز انٹرویو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کوشش کیجیے نیکی اور بھلائی کے رستے کے مسافر بن سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ۔